فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمیں بتلا رہے سوسائٹی میں خدمت کرو، یہی خدمت تمہیں جنت پہنچائے گی، یہی خدمت تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہی خدمت تمہارے عبادت کا متبادل بنے گا، یہی خدمت آپ کو ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچائے گی، یہی خدمت قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ بتائیں نا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سارا کام ہے، لیکن اگر اس سے روزے نکل گئے، نماز قضا ہوگی، اب کیا حکم ہے، کیا کرو، اس کے کیا حل ہے؟ تو بتلایا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فرمایا اس کو کہو فدیہ دے۔ یہ فدیہ کیا ہے کہ غریب کو یہ دو، یہ خدمت آپ کے عبادت کی جگہ پر کام آ جائے گی، آپ کے روزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ اس کے اعتبار سے تم سے نہیں پوچھے گا۔ نماز قضا ہو گئی تو شریعت مطہرہ میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو ان کے مال سے پہلے ان کا قرضہ ادا کیا جائے گا، ان کے ذمے نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس میں حکم ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی ترتیب بنا لو، اور پھر اس کے بعد آگے کہا جاتا ہے کہ بس ثلث مال میں اس کی وصیت ہے، باقی سارا ورثہ کا اس کا کوئی نہیں۔ اب جو نماز اس سے قضا ہو گئی ہے، اس نماز کے متبادل کیا ہے؟ تو علماء فرما رہے کہ فدیہ دو۔ فدیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اٹھا کر کے غریبوں کو دو، اور یہ غریبوں کو دینا یہ خدمت ہے، یہ خدمت اس عبادت کے بدلے میں ہوگی، یہ آپ نے ادا کر لیا، یہ کام آپ کو ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھ لو کہ یہ عبادت کے قائم مقام بھی بنتا ہے یہ خدمت، اور یہ گناہوں کے دھونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ دیکھو ہم تو قسمیں جب کھاتے ہیں نا گھروں میں، یہ قسمیں کھانا تو ویسے بھی نامناسب ہے، لیکن جو کھا رہے ہیں وہ اس طرح تو اجازت بھی نہیں ہے۔ میری ماں کی قسم، میرے بیٹے کی سر کی قسم، قرآن کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، قسم صرف خدا کی ذات کی ہے۔ اب ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کسی بات پہ انگ بنگ ہو گئی، اس نے فوراً قسم کھا لیا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر یا ان سے میں باتیں نہیں کروں گا، تو اب تو قسم اس نے کھا لی ہے۔ دوسرے طرف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ آپ نے باتیں بند کر دی تو یہ حرام ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ قسم کا بقا شریعت کا حکم ہے، اور اگر باقی رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ حرام ہے۔ اب اس کے لیے حل کیا ہے؟ لہٰذا اس گناہ سے نکلنے کے لیے شریعت نے بتا دیا کہ اب کھانا کھلاؤ مسکینوں کو یا ان کو کپڑے پہناؤ۔ اب یہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ جو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے خدمت۔ ان غریبوں کو کھلانا، ان غریبوں کو پلانا، یہ ہے خدمت، اور اس خدمت کے بدلے میں اب یہ والدین سے بات کرے گا تو اس گناہ سے نکل کر کے آپ اطاعت کی طرف آؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جس میں فرمایا کہ قیامت میں اللہ پاک ایک مسلمان کو بلائے گا اور بلا کر کے فرمائیں گے، اے میرے بندے، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے ہی نہیں دیے۔ یہ فوراً ہل کے کہیں گے کہ یا اللہ، اعوذ باللہ، آپ کو تو کپڑوں سے آپ ماوراء الورا ہو، آپ کو کون سے کپڑوں کی ضرورت؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو، تمہارے پڑوس، تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک انسان غریب تھا، تیرے پاس آیا اور انہوں نے کپڑے مانگے، تو سمجھ لو وہ ایسے تھا کہ جیسے وہ ہاتھ میں نے آگے کیا تھا، میں نے مانگا تھا، تو نے وہ کپڑے کیوں نہیں دیے؟ پھر فرمائیں گے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، تم نے مجھے کھانے نہیں دیا۔ یہ پھر کہیں گے کہ اے اللہ، آپ تو ہر چیز سے ماوراء الورا ہو۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ جو بھوکا آیا تھا، تیرے طرف ہاتھ کو بڑھایا تھا اور تو نے ان کو نہیں دیا، وہ ایسے تھا، وہ ہاتھ میرے تھا، میں نے تیرے سامنے آگے کیا۔ تو امت محمدیہ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کیا تربیت کی جا رہی ہے؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اوپر والا ہاتھ ید العلیہ یہ افضل ہے نیچے والے ہاتھ سے، لینے والے سے، سوال کا دروازہ بند کرتا ہے، اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو۔ خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا الصدقۃ ترد البلا، آپ جو الجھے ہوئے ہو بیماریوں میں، پریشانیوں میں، گھر کے جھگڑوں میں، خاندان کے الجھنوں میں،
ملک کے ناچاقیوں میں، یہ تمہارے سے نہیں ہوگا، تمہارے ذہن کے بنائے ہوئے منصوبوں سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ آپ تو ہر بات کو اللہ کے نبی کے سامنے رکھو، اللہ کے سامنے رکھ کر کے پوچھو کہ اس کا حل کیا ہے۔ اللہ نے نبی کی زبان پر جاری فرمایا کہ دیکھو ان بلاؤں سے جان چھڑانی ہے، الصدقۃ ترد البلا، تم صدقہ دو، بلائیں میں روک دوں گا، یہ تمہارے قریب نہیں آئی۔